بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. 16ویں پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس میں جو اہم مضامین کی تشریح ہے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. سورہ کہف 16ویں پارے میں تھوڑے آتی ہے. سمجھیے اس صورت میں اس حلقے میں انشاءاللہ 2 صورتوں کے اہم مضامین ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے ہے سورہ مریم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی بھی عورت کا نام کا تذکرہ نہیں کیا سوائے مریم کے. حتیٰ کہ نبی کی بیویوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے. اگر نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے تو کہا کہ فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، ایسے ہی کہا، لیکن کسی کا نام ذکر نہیں کیا. اس میں کاف ہا یا عین صاد یہ جو ہے حروف مقطعات میں سب سے لمبا حروف مقطعات ہے. کس میں کتنے حروف ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد، 5 ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کا ذکر فرماتا ہے. زکریا کون تھے؟ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ کو آہستہ پکارا. اور ہم سامعین کو یاد دلانا یہ چاہیں گے کہ رب کو آہستہ پکارنے کے 10 فائدے ہم ایک ویڈیو میں بیان کیے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ سن لیجئے. اس سے پہلے سورہ اعراف کی تفسیر میں گزر چکا ہے. تو حضرت یا زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، کہا یا رب میرے ہڈیاں سب بوسیدہ ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں جو ہے میری بیوی جو ہے اس کے اندر بھی بچہ جننے کی صلاحیت نے کیا ہوگا؟ اللہ نے زکریا سے کہا کہ ہم انشاءاللہ تم کو بچہ دیں گے یحییٰ جیسا، اور وہ ایسا بچہ ہوگا کہ دنیا میں اب تک یحییٰ کس کا نام بھی نہیں، فرسٹ نام تمہارے بچے کا ہوگا. تو حضرت زکریا پوچھے اس کی نشانی کیا؟ تو اللہ بولا 3 دن تک تمہیں کسی سے باتش نہیں کرنا، خاموش رہ جانا. اچھا خاموش رہے تو ایک دم سائلنٹ نہیں ہو جانا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. تو اسی لیے علماء بولتے ہیں اگر ذکر کرنے میں چھوٹ ہوتی تو اللہ زکریا کو دیتا تھا، لیکن زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو 3 دن تک جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ جیسا بچہ جو ہے ان کو دیا. اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر آتا ہے. مریم کون ہے؟ سورہ آل عمران میں ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں. با کمال خواتین میں شمار ہوتا ہے ان کا. بڑی عبادت گزار تھیں، بڑی قناعت پسند تھیں، اور جو ہے بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی. بڑی پاک دامن تھی یہ. جب حضرت جبریل علیہ السلام بچے کی خوشخبری دینے کے لیے اور اس پر پھونکنے کے لیے آئے تو حضرت مریم کہنے لگی میں رحمان کا واسطہ تم کو دیتی ہوں، اگر تمہارا تقوی ہے تو میرے سے دور ہو جاؤ. ایسا ڈر تھا حضرت مریم علیہ السلام کو. اب یہ کیا ہے؟ اس حالت میں اللہ نے کہا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تو جیسے ہلاؤ گے تمہارے اوپر کھجور گریں گے، کھاؤ پیو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. کھجور کے درخت کو کرین ہی ہلا سکتا ہے، انسان نہیں ہلا سکتا. کھجور کا درخت ہے، ناریل کا درخت ہے، ہم ہلا نہیں سکتے اسے. حالت حمل میں ہمیں گڑا آیا تو اپنی بیوی کو آہستہ بلا لگ جاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کرامت ہے حضرت مریم کی. اللہ فرماتا ہے کھجور کے درخت کو ہلاؤ. اللہ اکبر، کیسے ہلائے ہوں گے؟ کھجور سب پڑے. تو علماء کیا کہتے ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، حالت حمل میں عورت کو فولک ایسڈ کی بھی اور وٹامنس کے گولیاں کھلانے کے بجائے کھجور زیادہ کھلانا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے جو ہماری جو ہے ڈاکٹر خواتین کو معلوم نہیں ہے. تو یہ ہمیں جو لیڈیز ڈاکٹر ہوتی نا، جو خصوصاً حمل کے بارے میں جو زچگی وغیرہ دیکھتی نا، اسے بتانا ہی ہے. قرآن میں آکو ہے اللہ تعالیٰ مریم کو حالت حمل میں کھجور زیادہ کھاؤ بولتا. وہ دوائیں سب انسانوں کے بنائی ہوئی ہیں، لیکن کھجور زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو اینڈ ملتا ہے، فولک ایسڈ ملتا ہے، وٹامن سب ملتا ہے ماشاءاللہ. اس کے فائدے ہی بہت الگ ہوتے ہیں. کھجور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں. ہمیشہ گھر میں کھجور رکھنا سے سب سے بہترین سحری کھجور ہے. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو کیا کرتے؟ کھجور سے افطار کرتے تھے. کیوں بولے تو خالی پیٹ میں جب میٹھی چیز جاتی ہے نا تو معدے کو اور جگر کو اچھا اثر پڑتا کرتے ماشاءاللہ اس کا.
یہ سب جو ہے فوائد ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی پاگل کی طرح کھجور نہیں کھا لیتے تھے۔ کیا ہے اندر جو ہے صبح سے جب سکا ہے آپ کا معدہ بھی آپ کا جگر بھی، اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، ماش کے بڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کھجور کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھجور جیسی جتنا ماشاءاللہ پہلے ایکسیپٹ کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ حکمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور زیادہ پسند کرتے تھے اور کھجور کھانے پر ابھارتے بھی تھے۔ حضرت زکریا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی آخری پیغمبر نہیں آیا۔ جندل ہے بچہ، اس کے بعد جو ہے وہ گہوارے میں ہے۔ لوگ بولے جا کو کیسا بات کرنا سو بچے سے، یہ تو حضرت مریم بولی جاؤ، انہیں بچپن میں بات کرتا بچہ ہو ماشاءاللہ۔ بچپن میں 3 بچے بات کرے، اس میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ کیا بولے دیکھو، سب سے پہلے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کرسچنوں کو بتانا۔ انہوں بچپن میں بول دلے میں اللہ کا بندہ ہوں بول کے، تمہیں لے جا کو ان کو خدا کا بیٹا بولتا نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بولے اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دیتا، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بھی بناتا، مجھے برکت بھی دیتا، اور اللہ نے مجھے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ رحمہ اللہ، وہ احسن البیان میں ہے۔ اس میں کیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، بولے تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے والدین کی خدمت کرنا کہتے ہیں۔ ہاں، دل نرم ہونا کا تو والدین کی خدمت کرنا۔ اب ہمارے استاد ہیں محمد بن محمد المختار الشنقیطی، یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ حرم میں جب ان کا درس ہوتا تو 4000 لوگ بیٹھتے تھے ان کے درس میں۔ تو کہتے ہیں وہ شیخ کے ساتھ اور ایک شیخ کار میں سوار ہوئے، کہتے ہیں بولے شیخ محمد ذرا یہ بتاؤ نا، دل سخت ہو گیا ہے کیا، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، کیا چیز بھی اثر نہیں کرتی ہے، قرآن پڑھتے بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو بولے تھے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، بولے کہتے اللہ اکبر۔ تو ماں باپ سے حسن سلوک کرے تو دل کا کو نرم ہونا، تو بولے تو یہ باپ جو تکلیف اٹھاتا، ماں تکلیف اٹھاتا ہے، انسان سوچ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور لوگ بولتے کہ جن کی جو بچے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں ان کی زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت سے جی چراتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ان کے لیے دوزخ بنا دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ زمین کے وارث ہم کس کو بناتے ہیں، نیک لوگوں کو بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم کا ذکر ہوا۔ ابراہیم اپنے باپ کے جا کر آزر کو سمجھا، ایسا مت کرو ایسا مت کرو، تو انہیں جو ہے خطرناک انداز سے بولا، لیکن آزر جو ہے جہنمی ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ کیسا کہ واقعہ ہے، دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ابراہیم سے کہے گا ابراہیم ذرا اپنے پیر کے پاس دیکھو، ابراہیم دیکھیں گے کیڑا ہے، کیڑا ہے پیر کے پاس۔ اللہ بولے گا ذرا رون دو اسے، روننے سے پہلے پوچھیں گے کون یہ، تو اللہ فرما کہ تمہارا باپ ہے یہ۔ اللہ اکبر، کفر و شرک پر مرنے کی وجہ سے کیڑے کی شکل میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بولیں گے ابراہیم اے اللہ، میں دنیا میں جو ہے کیا کریا، دنیا دعا کریا تھا تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کریے، کئی کو رسوائی میرے واسطے یہ، حالانکہ میں اپنے باپ کو سمجھایا کفر میں مت مرو، شرک میں مت کرو، نبی کا باپ ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اس موقع پر یہاں یہ بات بتا دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی ہمیشہ جہنمی ہیں۔ ہاں، ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے میرے باپ کہاں ہیں، بولے تو اللہ کے نبی بولتے ہیں میرے تمہارے باپ دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی کے والدہ بھی جہنمی، اللہ کے نبی کے والد بھی جہنمی۔ کئی کو بولے تو 360 بتوں کا جو دین تھا نا، دین ابراہیم جس پر عبد المطلب تھے اسی پر مرے تھے انہوں۔ تو لہٰذا ہم کو اس بارے میں زیادہ یہ پریشان نہیں ہونا کیسا رسول اللہ کے والد جہنم میں چلے گئے، بولے تو ارے آزر چلے گئے، ابراہیم کے والد کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم بریلویوں کو دیکھتے ہیں انہوں کیا کہتے ہیں، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ بول لے کرتے، نہیں بولنا چاہیے، چلے گئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کے جزا ابو طالب ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے، کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ابو طالب ایمان نہیں لینا، اس میں بھی حکمت بتاتے لوگ کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نبی ہدایت دینے والے ہوتے اپنے چچا کو ہدایت دیالتے تھے، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ کون، حضرت ہارون کون، اسحاق کون، یعقوب کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل کے اندر بڑی اچھی چیزیں تھیں۔ 11 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ سورہ مریم میں یہ فرماتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ رحمان کی آیتیں پڑھے تو فوراً سجدے میں رولے کو پڑ جاتے ہیں۔ 11 نبیوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے۔
تو اب یہ آیت جو ہے نا، یہ سجدے کی آیت ہے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. نبیوں کا حل کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ رحمان کی آیتیں پڑھتے ہیں تو فوراً جو ہے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جاتے ہیں. تو اس آیت کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی اور اپنے زمانے میں کہنے لگے، اے اللہ سجدہ تو باقی ہے لیکن رونا رخصت ہو گیا. جب حضرت عمر اپنے زمانے میں یہ کہہ سکتے ہیں تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں وہ جو ہے شہوت کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ہمارے نوجوان نماز سے دور ہے نا، یہ اسی واسطے یہ لو میں سب پڑھ کے جو ہے لڑکیوں کے پیچھے پڑھ کے اپنی جوانی پوری غارت کر رہے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام کی طرح تربیت کیے نا، اور ساتھ میں جو ہے نمازی بنانا، انشاءاللہ شہوتوں سے دور کر سکتے ہیں ان کو. اور جنت میں جب جائیں گے لوگ جو ہے وہاں بیکار بات نہیں سنیں گے، وہاں جو ہے صرف سلام ہی سلام ہوگا. اور اللہ نے اس کے بعد یہی بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پل صراط کا ذکر فرماتا ہے. پل صراط جانتے ہیں؟ جہنم کے اوپر ایک برج ہے جس پر جو ہے لوگ گزریں گے. بعض لوگ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض لوگ جو ہے ایک دم جو ہے تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض لوگ جو ہے جائیں گے تو کٹ کر مر جائیں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ پل صراط پر سے مومن کے اور کافر کے گزرنے میں کیا فرق ہے؟ تو کیا بولے؟ دیکھو، مومن گزرے گا لیکن کافر اٹک کے مرے گا. تو پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا ہو تو ہم درس میں بتائے تھے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایمان ہونا، اگر شرک بدعت میں پڑے اٹک کچھ مرنا سو. اور اس کے ساتھ میں کیا کرنا، ہمارے اندر امانت داری ہونا. خیانت کرے تو پل صراط کے اس برج پر چلنا بہت مشکل ہے. اور تیسری چیز ہے رشتہ داری. اگر ادا کرے تو اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں دونوں طرف کھڑی ہو جائے گی، امانت داری، رشتہ داری. دنیا میں جو بھی لوگ ان کو ادا کرے ہوں گے ان کا گزرنا آسان ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے جو ہے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے کہ ہے مومن بھائی کی مدد کرنا. ایک حدیث ہے، جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو جما دے گا پل صراط پہ. بہت بڑی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور تقوی، اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، جو لوگ متقی ہوں گے وہ لوگ گزر جائیں گے، ظالمین تو کٹ کے نیچے مریں گے. تو گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ اس میں جو ہے نعوذ باللہ چلتے رہیں گے. دنیا میں ایک معمولی برج گر گیا تو کتنا پریشان ہوتے، وہاں سے گرے تو کیا حال ہوگا ذرا سوچ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ کافروں کی دنیا بہت اچھی ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، ان کے پاس کپڑے ہوتے، سب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ان کا کوئی درجہ نہیں ہے. لیکن اس کے مقابل میں ایک پرانا پھٹا کپڑے والا مومن جو ہوتا ہے اللہ کے پاس بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے بتایا شیطان کیسے انسان کو لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم متقیوں کو رحمان کے پاس لے جائیں گے، مجرمین کو کھینچ کر لے جائیں گے. چوروں کو کیسا کھینچ کر لے جاتے پولیس. ایک مومن کو جنت کی طرف لے جانے میں اور ایک کافر کو لے جانے میں فرق ہے. اللہ اکبر. ایک مومن کو جب لے جایا جائے گا ماشاءاللہ اس کا حال کیا ہوگا، خوشی کا عالم کیا ہوگا، جنت میں داخل ہوتے رہیں گے. اسی لیے آپ نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ مل گئی تو وہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے. تو جنتی جنت میں جائیں گے تو جو ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے استقبال کریں گے، اور جہنمیوں کو کیا کیا جائے گا، ڈھکیل کر اوندے منہ ان کو جو ہے لے جایا جائے گا. اللہ نے فرمایا اللہ کا بیٹا نہیں ہے. شرک کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ سکتا ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. یعنی شرک کرے تو یہ دنیا میں سب چیزیں ڈرتے ہیں لیکن انسان نہیں ڈرتا، تو لہذا اس میں. اور اللہ فرماتا ہے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو اللہ کے سامنے بندے بن کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گن کر رکھا ہے. اب دنیا میں کیا ہوتا، ہمیں بڑے آدمی کے پاس جانا ہو تو ہمیں ساتھ کسی کو بلا لے جاتے. عورتیں بھی ہوتی ہیں، کسی کو ساتھ میں بلانا ہو تو کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. لیکن قیامت میں ویسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اکیلا اکیلا ٹھہرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا بندے سے، ڈائریکٹ بات کرے گا. روایتوں میں آتا ہے بیچ میں کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. بعض روایتوں میں آیا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رکھے گا بندے کے کندھے پر، اتنا قریب رہے گا، کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور پوچھے گا
یہ گناہ تم کیے نا، تو بندہ بولے گا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کھول کے دکھائے گا، دیکھو تمہارا نام عمل یہ ہے. تو اللہ اس وقت فرمائے گا اگر میں چاہوں تو تمہارے گناہوں کی پاداش میں تم کو ہلاک بھی کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کے میں تم کو جنت میں بھیجوں گا. تو رب سے اتنا قریب ہوگا بندہ. اسی لیے مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کل بھی حساب لے تو میں تیار ہوں. ایسا ہر بندے کو آخرت کا حساب دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں آج عمل ہے حساب نہیں ہے، لیکن کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی طرف ہم توجہ دیں. اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ایمان اور عمل صالح ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کو آسان کر دیا. اور دیکھو آخرت کے دن ایک دم سناٹا رہے گا. ہم ذرا لاک ڈاؤن ہوا تو بولتے ہیں کیا سناٹا ہے، قیامت کے دن تو ایسا سناٹا ہوگا صرف جیسے چور چلتا نا ویسے چلنے کی آواز آئے گی، آہستہ آہستہ آہستہ، سب خاموش. اللہ تعالیٰ جس کو بات کرنے کے لیے حکم دے گے وہی بات کرے گا، ورنہ تو سب چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. یہ تو سورہ مریم کا تھا. سورہ طٰہٰ کا انشاءاللہ 5 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ طٰہٰ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. ایک کی وضاحت کر دیتے ہیں. وہ کیا بولے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یاسین طٰہٰ لوگ نام رکھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے. یاسین بھی نام رکھتے، طٰہٰ بھی نام رکھتے. علامہ عبد القیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا یاسین بھی طٰہٰ نبی کے نام؟ کیا بولے نبی کے نام نہیں، نبی کے نام نہیں ہوا. طٰہٰ بھی نہیں، یاسین بھی نہیں. لوگ نام رکھتے ہیں نا، محمد طٰہٰ، محمد یاسین. اچھا یہ دوسرا کیا حروف مقطعات وہ شروع قرآن کے شروع میں آنکھوں ہنسو اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے، لہذا ان مقطعات کے ذریعے اپنا نام نہیں رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے نام نہیں ہیں اور ان ناموں کو رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سلف میں سے کوئی بھی رکھے نہیں. ہم اللہ کے نبی جو رکھے وہ نام رکھو. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بچہ پیدا ہوا تو لوگ جو ہے نیٹ میں تلاش کرتے ہیں، ایسا نام رکھتے، اللہ اکبر، آیان بھی، فین بھی، یہ بھی وہ بھی، سمجھ میں نہیں آتا. اب ہمیں نام جو ہے اپنی بیٹی کا ثانیہ مرزا رکھے تو انہیں جو ہے وہ کھیلتی انہیں ٹیبل ٹینس. نام مریم رکھے تو مریم علیہ السلام کی پاک دمنی آتی. آج وہ چھوڑا ہے، نام ہی برابر نہیں ہے. نام رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. اللہ موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ تو بولے یہ میرے پاس میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لیتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں اور بہت سے فائدے ہیں. اس سے پہلے کسی کو بتا چکے ہیں ہم. کیا اللہ تعالیٰ پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کیا بولنا تھا؟ خالی عصا ہے بولنا تھا، لیکن لمبا کرے بات کو. تو کیا بولے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں مزہ ہے، اسے لمبے جملے کو لمبا کر ڈالے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے محبت ہے. اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے مکتب میں یہ دعا پڑھاتے ہم بچوں کو. اس کے بارے میں غلط فہمی کیا ہو کر ہے بولے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں انگار اٹھا کو منہ میں ڈال لیتے، کہتے لکونت آ گئی تھی. کہتے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کہاں بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ پورے نبیوں کو بے عیب بنایا. کو ست بھی نبی دیکھو عیب در تھا، لنگڑا لولا پورے ماشاءاللہ ایسے تھے. اکیلے وہ 50 کام آدمی کرتے سو کام اکیلے موسیٰ کرے ماشاءاللہ مدین کے وہ پنگھٹ کے پاس میں. ایسا تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. موسیٰ کی زبان میں لکونت تھی، عیب، یہ عیب نہیں تھے. تو بس کیا موسیٰ کے مقابلے میں ہارون اچھا بولتے تھے. یہ بات تو سورہ قصص میں آگے آتی ہے. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی بچوں کو پڑھاتے ہوئے آپ ذہن میں ڈال ڈالو موسیٰ کی زبان میں حقل کو بات کرنا بولتے نا اسے ہمارے معاشرے میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ویسے تھے بول کے مت بولو آپ. اچھا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ فرعون کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے بول رہے ہیں اللہ میں اس کے پاس گیا تو میرا سینہ تنگ ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا مجھے دبا ڈالتا کی وَيَضِيقُ صَدْرِي، بولتے ہیں فرعون سے ڈر کو میری زبان چلیں گی نہیں، کیا کروں میں؟ اللہ سے شکایت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ اسے دعا کرتے ہیں اللہ ہارون کو ساتھ میں بھیجنا، انہوں ذرا بہترین بلیغ فصیح و بلیغ ہیں، زبان اچھی چلتی ہے ان کی، ذرا ساتھ میں بھیج. لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے حضرت موسیٰ و ہارون سے، بولتے جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر کے جاؤ.
اللہ کا ذکر کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈر نکل جاتا. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی اگر آپ جائیں گے نا اللہ کا ذکر کر کے جاؤ، انشاءاللہ سامنے والے کے دل میں آپ کا ڈر ایسے پیدا ہوگا آپ اس کو اچھا ڈرا سکتے. تو دیکھو موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جاتے نا، پوری گفتگو پورے قرآن میں کہیں بھی تلاش کر کے دیکھو، انہیں دال کو دبانے کی کوشش کرتا، لیکن موسیٰ بھی ہارون کہاں بھی دبے نہیں. ماشاءاللہ ایسی گفتگو کرتے وہ گفتگو ماشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. اچھا کیوں بولتے ہیں ذکر کے اندر بڑی طاقت ہے؟ جیسے ہم رات میں کام کر کے تھک جاتے نا تو کیا کرتے، جانور کی طرح جا پڑ جاتے ہیں. ہمیں ویسا نہیں کرنا. جب ہم تھکو رہتے اس وقت سوتے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی بٹھائے، بولنا یاد ہے نا واقعہ، وہ حضرت فاطمہ کو علی انہوں ہاتھ میں گھاٹے پڑ گئے تھے، وہ چکی پیستے یہ پریشانی ہو گئی تھی. تو اس موقع پر جو ہے میں کیا کروں، تو اللہ خادم پوچھنے آئے تھے. اللہ کے نبی بولے علی بیٹھو، فاطمہ آؤ، میں تم نہ خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں. کیا وہ ذکر و اذکار کرو. اللہ کے نبی سے خادم پوچھنے آیا تو اللہ کے نبی ذکر کرو بولتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا دونوں میں کیا تعلق ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین نا، جو عالم عمل کرتا نا انہیں بول آتا تو اتھارٹی چیز رہتی ہے، ان عمل کر کو دیکھے اپنی زندگی میں. تو کیا کہتے ہیں دیکھو، دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے ذکر کافی ہے. اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اگر بولیں گے نا ماشاءاللہ، دن بھر کیسے بھی تھکے رہے تھکان دور ہو جائے گی. ایک چیز تو یہ. دوسرا کیا ہے، ذکر میں وہ قوت ہے، وہ آریس کے 100 ڈبے پہ تو بھی وہ قوت نہیں ہے جو ذکر میں آتی ہے. آپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پریشان ہوئے تو جا کر میڈیکل میں نیند کی گولی لکھا لکھ سواتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ذکر ایسی چیز ہے انسان کی تھکان کو بھی دور کرتی ہے اور ساتھ میں اسے قوت بھی دیتی ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا، نماز فجر کے بعد سے بیٹھ کو ذکر کرنا شروع کرے تو دوپہر کا کھانے کا وقت ہو جاتا. ناشتہ بھی نہیں کرتے. ان کا ناشتہ رکھو، ان کا خادم لا کو چلے گا تو علامہ ابن القیم پوچھتے کیا استاد تمہیں ناشتہ بھی نہیں کرنا، بولتے اللہ کے ذکر میں وہ غذا مل رہی تھی جو غذا مجھے اس وجہ سے مجھے کھانے کی غذا کی بھی طرف توجہ نہیں گئی. ایسا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو اللہ بولتا ذکر میں کوتاہی نہ کرو، ذکر میں دعا کر لے کو جاؤ. اسی لیے حسن بصری، یہ واقعہ بڑا اہم ہے، حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین. ایک دن حجاج ان کو بلایا، حجاج معلوم نا، حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا، سینکڑوں صحابہ کو قتل کریا. تو ایک دن انہیں یاد کریا، حسن بصری کو بلایا اپنے پاس. کون بلایا؟ حجاج بن یوسف. تو انہوں کیا سمجھے، حسن بصری میری باری آ گئی، آج مجھے مارتا ہی نبلا کو، اس لیے کئی لوگوں کو مارا انہیں. تو کیا بولتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، جانے سے پہلے ایک دعا پڑھ کو گیا میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ایسا مجھے طاقت ملی. گیا تو بولا کہتے حجاج تم نہ قتل کرنے کے ارادہ سے بلایا تھا سو میں، لیکن کیا کہ تم نہ دیکھ کو اتنی دشمنی تھی تمہارے سے، اتنے محبوب بن گئے آپ میرے پاس. اللہ اکبر. وہ دعا کسی موقع سے ہم بتائیں گے. تو یہ جو ہے ذکر کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر امت میں الگ الگ ہو گیا ہے. یہ تبلیغی جماعت کے لوگ غلط انداز سے ذکر کرتے ہیں، دوسرے لوگ ذکر ہی نہیں کرتے. اور ہم اہل حدیثوں میں بھی ذکر کی پابندی نہیں ہے، نماز کے فوراً کو بھاگ جانا نہیں. ذکر کے اندر بڑی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے. اور ہم عرب علماء کو دیکھے، صالح فوزان کے بازو بیٹھ کر دیکھا میں، اللہ اکبر، وہ کیا شخصیت ہیں. وہ نماز کے بعد ادھر بازو کون بیٹھا ادھر بازو کون بیٹھا دیکھتے چ نہیں، انہوں ذکر کرتے جا رہے ہیں، داڑھی ہلتے رہتی، بس کرتے جا رہے ہیں. سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا، وہاں بیٹھے ہیں، بس اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں. سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوا تو اس کے بعد 20 منٹ جو ہے چھوڑ کے چاشت کی نماز پڑھے، نہ تو پانی پیے نہ زمزم پہ، اٹھ کو سیدھا پڑھانے جا کے بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا کہا، نماز فجر پڑھ کے وہیں بیٹھا، ذکر کرتا رہا، اور جو ہے سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد نماز پڑھا تو اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا. حدیث صحیح ہے. کتنی بڑی چیز ہے. تو لہذا ہم اس کے توجہ دیں، ذکر کو معمولی نہ سمجھیں. تو ذکر کے بارے میں امت میں جو گمراہیاں ہیں وہ گمراہیوں کی طرف توجہ دینے کی ہم مکمل طور پر کوشش کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے دربار میں گئے، کس کا دودھ بھی نہیں پیتے ہی انہوں. بہن جا کو بولتی ہے ہمارے پاس ایک عورت ہے، اس کا سب بھی دودھ پیتے، جا کو ماں کو لگ چھوڑتی ہے. ماشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے سورہ قصص میں آتا ہے. حضرت موسیٰ کو پریشان کرنا شروع کریا انہیں، اور اس میں جو ہے ساحران فرعون کا ذکر بھی ہے. جادوگر تھے نا، اصل میں جو ہے انہوں ہنومن کی جے کہتے ہیں، فرعون کی جے بولنے کا ایسا انہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے عید کا دن چنے، سب بھی جمع ہوتے، بلکہ سب بھی چھٹی رہتی برابر جمع ہو، یوم الزین.
عبدالرزاق البدر بتائیں درس میں. تو بولے تمہیں پہلے ڈالتے کہ ہمیں پہلے ڈالتے کہ کیا ڈالنا سو لاٹھیاں مارنا سو. اللہ بولتا موسیٰ کیا ڈرتے ہیں تمہیں سال بنتا مارو. ڈالے اس کے بعد وہ سانپ نکل گئے پورا. اس کے بعد وہ دیکھتے دیکھتے دیکھیے صبح میں کیا کرے فرعون کی جے بولے, شام میں بولتے ہیں موسیٰ و ہارون کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے. تو اس طریقے سے پوری زندگی کفر میں شرک میں فرعون کی ربوبیت کو مانے, فرعون کو خدا بولے, فرعون کی جے بولے. دلوں کو اللہ کیسے پلٹتا دیکھیے. فرعون بولا ایسا مار دوں یہ ہاتھ اگر کاٹا تو لیفٹ پیر کاٹ دوں, اگر لیفٹ ہاتھ کاٹا تو وہ پیر کاٹ دوں, اور تم نہ کھجور کے تنوں پہ چڑھا دوں. فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا, تمہیں دنیا بگاڑ سکتے ہماری, آخرت نہیں بگاڑ سکتے. تمہیں جو چاہے کر لو, ہمیں ایمان کہیں کو لائے اللہ ہمارے سے راضی ہو جاتا. تم دنیا میں کیا کریں گے, ہم نہ دنیا میں ماریں گے. اب یہی بات بھی ہم دنیا والوں سے بولتے ہیں, جتنے غیر مسلم ہیں ہماری دنیا کا خاتمہ کر سکتے ہیں لیکن آخرت کا ایک بل بیکار نہیں کر سکتے. اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا, دعا نہیں کرے, نماز بھی نہیں پڑھے, سیدھا سجدے میں گر گئے. سجدے میں کیوں گرے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں سجدے میں کیا ہوتا ہے, بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو انہیں بولے اے اللہ اب تک تیرے سے دور تھے, سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ کو منانے لگے. سو اے اللہ اب تک ہمیں فرعون کے پاس تھے, فرعون کی جیب بول. تو اس طریقے سے یہ فرعون کے جادوگر تھا نا, ان کا انقلابی ایمان, ان کا انقلابی ایمان کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے سامنے جادوگروں کو ایمان کی توفیق دے کر یہ بتایا کہ فرعون تو جسموں پر حکومت کر سکتا ہے لیکن دلوں پر حکومت اللہ کی ہوتی ہے. اور اسی طرح فرعون کی بیوی خود ایمان لائی, آسیہ بنت مزاحم. اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں کمپلیٹ عورتوں میں سے وہ ایک عورت ہے. کیا تکلیف دیتا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے سخت گرمی میں لا کے ننگا ڈالتا اور میخا مارتا تھا. تو فرشتے کیا کرتے تھے, جب تکلیف دیتا تھا تو سایہ کرتے تھے اس عورت کو. وہ بولتی تھی آسیہ اے اللہ یہ ظالم فرعون سے نجات دینا, تو یہ ظالم فرعون سے نجات دینا تو میرا شوہر ہے. اے اللہ یہ تکلیف کے بدلے جنت میں ایک محل بنا دے میرے لیے. ذکر ہے سورۃ تحریم میں اس کا ذکر ہے. تو ہمارا بھی انقلابی ایمان ویسے ہونا چاہیے جیسے حضرت بلال کا ایمان تھا. احد احد بولتے تھے اور وہی وہ توحید تھی نا, عظامی معلوم ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز والے حضرت بلال کو چنے صحیح لیکن توحید تھی ان کے اندر. آج ہمارے مؤذن اذان دیتے لیکن کیا ہے شرک و بدعت اتنا رہتا, وہ لوگوں کو توحید کا پیغام معلوم ہی ہوتا نہیں. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. آج کیا ہے اذان ہے لیکن وہ بلال کی اذان نہیں ہے. تو جادوگروں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جادوگر دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ انقلابی ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ایمان ویسے ہی بوسیدہ ہوتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے. کپڑا پرانا ہوتا نا ویسا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا کرنا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے, اس کو نیا کرنے واسطے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں. اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا. موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے, ہارون کو آ کر بولے وہ سب. اور قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا, روئی کی طرح اڑیں گے. بعض روایتوں میں بعض الفاظ میں آیا کہ بادل جیسے گزرتے نا ویسے گزریں گے پہاڑ. یہ قیامت کے دن یہ حال ہوگا. اور قیامت کا جو میدان ہوگا نا کہاں بھی چھپنے جگہ نہیں رہے گی, ایک دم صاف میدان. بس اس میں ہم کہیں کیا تھا کمی جا کر چھپتے, اگر ہم برائی کر کے تو کسی تھام کی پیچھے چھپتے نا, دنیا میں وہاں چھپنے نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. اور
وہاں بات کرنے کی اجازت صرف اللہ جس کو دے گا وہی بات کرنا، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، پوری نگاہیں سب دل اللہ کے سامنے جھکے رہیں گے۔ اور ایک دعا سکھایا اللہ رب زدنی علما۔ دعا کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں اضافے کی دعا نہیں سکھائے سوائے علم کے، علم میں اضافہ، علم میں اضافہ۔ اس کے بعد آدم کا قصہ ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو نورانی لباس پہنایا تھا، جانتے نا نورانی لباس پہنے تھے انہوں، کون؟ حضرت آدم بھی حوا بھی۔ شیطان جا کو انگلی کریا، اب بولتے شیطان کیسے اندر گیا؟ سانپ بن کے چلا گیا بلکہ لوگ بولتے وہ، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، انہیں اندر تھا، انہیں شیطان جا کے بولا وہ ایک درخت ہے، وہ کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ رہتے، تمہیں فرشتے بن جاتے، کیا کی کریا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جیسے ہی کھائے نا درخت کا ننگے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور حیا کیسی تھی آدم میں اور حضرت حوا میں؟ جیسے ہی ننگے ہو گئے نا درخت کے پتوں کو لے کر اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ تو اس واقعے سے بولتے ہیں شیطان آدم و حوا کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کیسے چھوڑے گا؟ اور یہ بندے کو ننگا کرنے کی جو شیطان کے اندر کارستانی نا وہ آج بھی ہے۔ اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیچرل طور پر انسان کے اندر شرم و حیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو دیکھو، آپ دیکھیں گے مثال دے تو لوگ ہنستے، لڑکی ہے جینس پینٹ پہن لے کو چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیا، بار بار کھینچتے رہتی انہیں، کئی کو اس کے اندر حیا ہے، نہیں پہننا بالکل معلوم ہوتا، پھر بھی معاشرے میں مجبور ہو کے پہنتی رہتی انہیں۔ تو شرم و حیا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے توبہ قبول کی، تو پہلی توبہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرے تو باوا آدم گناہ کرے کر بولتے ہیں، لیکن یہ نہیں بولتے نا باوا آدم گناہ کر کو فوراً اللہ کی طرف پلٹے نا۔ اس معاملے میں ہمارے لیے آدم نمونہ نہیں بن سکتے کیا؟ نم بن سکتے، نمونہ بنتے ہمارے لیے۔ تو یہ حیا کے بارے میں ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حیا ہر نبی کے اندر تھی، حضرت موسیٰ کے اندر بھی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا موسیٰ بڑے حیا رکھنے والے، اور سب سے زیادہ حیا رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا؟ ابو خضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک ان میرڈ لڑکی سے شادی کے بارے میں جا کو پوچھے تو جو شرماتی نا، اس سے زیادہ شرماتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود شرماتے تھے۔ اور آپ نے یہ حیا حضرت عثمان کے اندر بھی پیدا کی۔ ایک دن جو ہے حضرت اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، یہ دونوں آپ کے سسر نہیں نا، ابو بکر بھی عمر بھی، اللہ کے نبی کی ران کھلی ہے۔ عثمان آئے تو آپ نے اپنے ران کو برابر کر لیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دونوں بیٹھے تھے، آپ اپنے ران پر کپڑا نہیں ڈالے؟ حضرت عثمان آئے تو کیوں آپ نے اپنی ران پر کپڑا ڈال لیا تھا؟ تو اللہ کے نبی کیا بولتے معلوم؟ اگر میری ران کھلی ہوتی تو عثمان داخل نہیں ہوتے، اگر عثمان میری ران کھلی ہوتے داخل نہیں ہوتے۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں اس شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ جب خوارج نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی، ہر طرف سے پانی بند کر دیا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھے تھے، پیچھے سے مارنے کی کوشش کی، تو روایتوں میں آتا ہے دشمن مارا تو صدر کھل جائے گا، شرمگاہ دکھ جائے گی، اسی لیے قتل کرنے سے پہلے پائجامہ پہن لیے تھے تاکہ جو ہے دشمن مارا تو بھی میرا صدر نہیں کھلنا۔ ایسا ان کے اندر حیا تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر۔ اور دیکھیے ایک بات بتا دیتے ہیں، داماد رہا تو بھی عثمان جیسا تلاش کرو، داماد اپنی بیٹے کے لاتے حضرت علی کی طرح تلاش کرو۔ کیسا؟ حضرت علی کے اندر بھی حیا، ان کو کیا پرابلم تھا ذرا کھل کے بولتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیشاب کے راستے سے مزی چل جاتی تھی، بہت جاتی تھی ان کو۔ چچا کے بیٹے نا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی چاچا کے بیٹے ان کو، تو جا کے ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے نا، نہیں۔ اور جو ہے سسر بھی، داماد بھی، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان جیسے حیا رکھنے والے داماد ملے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی جیسے حیا رکھنے والے داماد ملے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی پوری تربیت نبی کرے سو اپنے گھر میں، اپنے بچپن میں ان کو اپنے ساتھ رکھے تھے سو۔ تو ہوا کیا، علی چاہے تو ڈائریکٹ جا کے اپنے چاچا زاد بھائی سے بھی سسر سے پوچھ سکتے کیا کہ شرمگاہ سے پانی آتا ہے بول کے، لیکن حیا کیسی تھی، وہ سوال جا کے پوچھنے کے بجائے حضرت مقداد ابن اسود کو بھیجے، جا کو تھرڈ پرسن ایک انسان ہے اسے ایسا ہوتا ہے، وہ مزید نکلے تو کیا کرنا۔ اللہ کے نبی ان کو بول کے بھیجتے جب بھی نکلتی وہاں تک شرمگاہ دھو لے کے وضو کر لینا۔
یہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ان کی بیوی ہے، یہ شرم آتی ہے جا کو پوچھنے، یہ حیا ہے۔ آج ہمارے پاس داماد ایسا ہے، سسر کے پاس بھی ساس کے پاس بھی جہیز کے بارے میں لڑتا ہے، تو لہذا ہم اگر داماد تلاش کریں تو عثمان جیسا تلاش کرو، حضرت علی جیسا تلاش کرو۔ ہوگا کیا؟ ہماری بیٹی بھی محفوظ رہے گی اور اس کے گود میں پلنے والے بچوں کے اندر بھی حیا آئے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں تنگی ہے، قبر میں۔ اب دیکھو ہم بولتے رہتے کیسا کیسا کی ہوتا بولتے ہیں، ہمیں یاس بھی نہیں ہے، بیماری بھی کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کیسا کیسا کی ہوتا بولتے نا، وہ کیا؟ وہ ذکر نہیں کرنے کی وجہ ہو، ذکر کرے تو ٹینشن دور ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا کس کو؟ انسان کو۔ اللہ بولے گا کئی کو مجھے اندھا کرا تو اللہ بولے گا تجھے آنکھیں دے گا دنیا میں کوسا قرآن پڑھا تو، اس لیے ہم اندھا بنا کے اٹھا رہے قیامت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5 نماز، قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ کیرلا میں کچھ لوگ ہیں گے خالی 3 نمازیں پڑھتے گے، قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سورہ روم میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ ابن عباس کے پاس ایک آدمی بولا 5 نمازیں قرآن میں ہیں کہ ہیں؟ قرآن بتائے انہوں۔ اور اللہ بولتا ہے سورہ طٰہٰ کی آخری میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کر لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے مالدار ہیں، دیکھ تو دل چھوٹا ہو جاتا۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کو واٹس ایپ کی میسج میں کوئی اچھا سمجھایا تھا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون معلوم؟ نماز فجر کی سنت کی پابندی کرنے والا۔ تو لہٰذا اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ قارون کا ذہن مت بناؤ، نبی کی سوچ اپنے پاس رکھو۔ ایک دن کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھے تو نبی کے جسم پر جو ہے حصیر کے نشانات تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، قیصر و کسریٰ روم والے سب کتنا انجوائے کر رہے ہیں، آپ کئی کو ایسے سیدھی سادھی زندگی گزار رہے ہیں، میں چاہے تو آپ کو یہ تو گدہ دے سکتا ہوں، نہلی جسے بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ دیکھو اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا میں کافروں کو اللہ دے دے اور ہم کو آخرت میں دے؟ جتنا ہی جملہ سننا تھا عمر رضی اللہ عنہ جیسا سخت دل انسان رو پڑے اس موقع پر۔ لہذا مومن کی زندگی اخروی زندگی ہوتی ہے، آخرت کو اپنائے تو ہماری دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے ہو گئے آخرت چھن جائے گی، اور آخرت میں نار جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔